وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین عظام، قربانی گزر گئی، قربانی کے ایام گزر گئے، حج کا زمانہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. جن حضرات نے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جن حضرات پہ قربانی واجب تھی اور انہوں نے نہیں کیا، ان کے ذمے سے یہ واجب ساقط نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے ذمے واجب ہے. اب ان کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے ایام تو گزر گئے، قربانی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فرائض واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذی الحج کے زمانے میں، یہ ذی الحج کا محترم مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی عبادتیں ہیں، زیادہ تر عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا کردار ہے، قربانی کے معاملے میں ہو یا مناسک حج کے معاملے میں ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، موحد ہیں. مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. ہر آدمی ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اور وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے، افرادی طور پر، انفرادی طور پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو بھیجا ہے، ہزاروں نبیوں کو بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، نبی ہیں. ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، نبی ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے. اسرائیل کے معنی عربی زبان میں عبداللہ کے ہوتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں اللہ نے 4000 پیغمبروں کو بھیجا ہے.
بنی اسرائیل میں، اور دوسرا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ بھی 44ویں پشت میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار جو ہے مرکزی کردار ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا۔ ابتلا عربی زبان میں کہتے ہیں امتحان لینے کو، جانچنے کو، آزمانے کو، پرکھنے کو، لیاقت اور صلاحیت کو دیکھنے کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا۔ یا علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بھئی امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جس کی صلاحیت سے آدمی ناواقف ہو۔ ہم جو امتحان لیتے ہیں کسی کا، یا دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں اسی لیے تو ہوتے ہیں نا کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا لیاقت ہے۔ چھپی ہوئی صلاحیتوں کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں کہ کسی کی صلاحیت کو جانیں۔ اس لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ امتحان لے کے ہم جانیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور لیاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے رہے ہیں، ضرورت کیا ہے بھئی؟ اللہ کو تو ذرے ذرے کا علم ہے، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے؟ اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصان خدا کو، اپنے ولیوں کو، اپنے خلیلوں کو، اپنے دوستوں کو بڑا آزمایا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا، روزانہ مصیبت کہتی ہے اللہ کہاں جائیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کے گھر چلی جا۔ روزانہ یہ مصیبت، پریشانی، بلا یہ روزانہ اللہ سے سوال کرتی صبح کو، اللہ کہاں جائیں؟ اللہ کہتے ہیں الی اولیائی، جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کے گھر چلی جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو آزمایا، خاصان خدا کو آزمایا۔ بلکہ بعض حضرات نے تو ایک اصول بنایا، بعض اللہ والوں نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو کسی مصیبت سے گزرا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا۔ اللہ کے ولی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو آزمایا ہوتا ہے، مصیبتوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے آزمائشوں میں، مصیبتوں میں کہ وہ بندہ ہے کیسا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی نہیں آزمایا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، میں آگے عرض کروں گا کس چیز میں آزمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو آزمایا ہے۔ خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ نبی امام الانبیاء ہیں آپ کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف سے مجھے گزارا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ طائف میں کیا ہوا، مکے میں کیا ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال آزماتے ہیں، کسے آزماتے ہیں؟ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، بغیر اللہ کی آزمائش کے کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی آدمی زندگی بھر پھولوں کے سیچ پر اگر چل کر کہے میں اللہ کا ولی بن گیا، سوچنے کی بات ہے۔ کوئی آدمی زندگی بھر بڑے آرام میں، بڑے رہائش میں، بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بنگلوں میں، بڑے آرام و راحت میں ہے، کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو بعض بزرگ نے کہا ہے کہ اس میں سوچنا پڑے گا۔ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ آزماتے کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا، بھئی اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ جانتے ہیں ہمارا کردار کیا، ہم کتنے پانی میں، ہمارا عمل کیا، ہم کیا ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اصل میں امتحان ہمیشہ جو ہے وہ اندرونی صلاحیت کو جاننے کے لیے ہی نہیں لی جاتی ہے، بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک استاد ہے، اپنے شاگرد کو 24 گھنٹے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ استاد جانتا ہے کہ یہ میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے، اس کی کتنی صلاحیت ہے، کتنی لیاقت ہے، استاد اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد وہ چاہے تو استاد کہہ سکتا ہے یہ میرا شاگرد فیل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو یاد نہیں ہے۔ ایک کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ بہت اعلیٰ نمبر سے پاس ہے، کہہ سکتا ہے چونکہ جانتا ہے۔ پھر بھی وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ استاد کیا کرتا ہے؟ جو غبی طالب علم ہے، فیل ہونے والا ہے، اس کا بھی امتحان لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ تاکہ بغیر امتحان کے فیل کر دے تو وہی بندہ کل کو نہ کہہ دے کہ امتحان تو لیا ہوتا ہمارا، ہو سکتا ہے ہم نے بتا دیا ہوتا، آپ نے بغیر امتحان کے ہمیں فیل کر دیا ہے۔ دنیا بھی کہتی ہے امتحان کے بغیر آپ نے کیوں فیل کر دیا؟ اور اگر کسی کو اول نمبر سے پاس کر دیا جاتا ہے بغیر امتحان کے، استاد کو اندازہ ہے، تو دوسرے لوگ اعتراض کرتے وہاں امتحان نہیں لیا اور آپ نے پاس کر دیا۔ تو معلوم ہوا کبھی کبھی امتحان دنیا کو بتانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، وہ جاننے کے لیے نہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ واقعی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، دنیا کے سامنے امتحان لینے کے بعد آیا۔ اللہ کو تو معلوم ہے اللہ نے بہت پہلے اپنا خلیل بنا لیا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اپنا دوست، اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں سے گزارا ہے، کون آزمائشیں ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے 10 آزمائش مراد ہے، بعض علماء کہتے ہیں، اکثریت کی رائے دوسری ہے جو مجھے عرض کرنا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ بِكَلِمَاتٍ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 چیزوں میں اللہ نے آزمایا تھا ان کو۔ 5 چیزیں جو ہے سر کے اندر ہے اور 5 چیزیں باقی جسم کے اندر ہیں۔ 5 چیزیں وہ جو سر کے اندر ہے کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، بعض علماء کی رائے ہے اس سے مراد جو ہے موچوں کا کتروانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے۔ ایسی کلی کرنا، ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنا، اور ایسے ہی جو ہے مسواک کرنا، اور ایسے ہی مانگ نکالنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں سے جاری ہوا ہے۔ اور ہماری شریعت میں بھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، موچیں کتروانا ہمارے لیے یہ سنت طریقہ ہے۔ موچ بڑھانا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، داڑھی مڑوانا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ ہے داڑھی بڑھاؤ، موچوں کو کترواؤ، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کوئی آدمی یہود و نصارہ کی طرح موچیں بڑی بڑی رکھے اور داڑھی کو مڈاتا رہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف بار بار کہیں گے، 1000 بار کہیں گے، کتابوں میں ہے۔ بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، کیا مولانا آپ کے پاس داڑھی ایک مسئلہ رہ گیا؟ تم بتاؤ نا کس مسئلے کو بیان کریں، ہم کس مسئلے کو بیان کریں؟ ہم تو کہتے ہیں نبی کی ہر بات سنت ہے اور نبی کی ہر بات عظمت کے قابل ہے، نبی کا ہر طریقہ اہمیت کا حامل ہے، اور خدا کی قسم جب سے نبی کا ہم نے طریقہ چھوڑا ہے ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی نبی کا واقعی سنت پر چلنے والا ہو، متبع ہو، پیروکار ہو، اور پھر اس ذلیل و خوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو بہرحال ایک بات تو وہ موچے کتروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، ایسی ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ہمارے یہاں بھی وضو میں مستحب مسنون ہے، اور ایسے ہی یہ مانگ نکالنا، مسواک کرنا ہمارے ہاں بھی بہتر ہے، اور مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ 5 چیزیں سر کے اندر اور 5 چیزیں پورے جسم کے اندر۔ کہتے ہیں ایک تو ناخون تراشنا، یہ بھی ناخون تراشنا باضابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد یہ بغل کے بالوں کو صاف کرنا، اور تیسرے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا،
اور ختنہ کرانا اور غسل کرنا، یہ 5 پورے جسم کے اندر ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں مسنون ہیں، ناخن کاٹنا مسنون ہے، اور بغل کے بال کو نکالنا مسنون ہے، زیر ناب بال کو نکالنا مسنون ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کے اندر کم سے کم یہ صاف ہونا چاہیے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے، کہتے ہیں ان سے پہلے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم نازل فرمایا۔ اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ دوسرا آدمی اگر ختنہ کرے گا تو سطر کو کھولنا پڑے گا۔ مرد کا سطر یہاں سے لے کر یہ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، اب ختنہ کرنا ہے تو کھولنا پڑے گا نا، لہذا یہ سنت ادا کرنے کے لیے ایک فرض کو چھوڑنا پڑے گا، یہ سطر کرنا فرض ہے، لہذا اگر وہ سنت ادا کرنا ہے تو فرض کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا انہوں نے ختنہ فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء کی رائے ہے کہ بڑی عمر میں کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان چندہ کرنے لگتے ہیں، بھئی فلاں آدمی اسلام میں داخل ہوا ہے، نو مسلم ہے، اس کا جا کے ہم کو کرانا ہے۔ علماء نے لکھا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہ کرانے جاؤ گے تو پھر ایک سنت کے لیے ایک فرض کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی مرض پیدا ہو گیا ہے، علاج کرانا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، علاج کے لیے تو ڈاکٹر کے سامنے بہرحال ضرورت ہے، نہیں تو جان جانے کا خطرہ ہے، وہ اپنی جگہ مسئلہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو بے کلماتن کا لفظ ہے کہ ہم نے چند چیزوں میں آزمایا، اس سے مراد اصل میں کچھ اور چیزیں جو بڑی اہم چیز ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے تو صرف بے کلماتن کہا چند چیزوں میں، وہ چند چیزیں کیا ہے؟ بعض علماء نے وہ بیان کیا جو میں نے عرض کیا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد اصل میں وہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنے گھر میں ہیں، اپنے باپ سے مناظرہ کرنا وحدانیت کے معاملے میں، پھر اپنی ماں سے مناظرہ کرنا، پھر آگے بڑھ کر کے قوم سے مناظرہ کرنا، پھر آگے بڑھ کے نمروز کے دربار میں جا کر بادشاہ کے سامنے مناظرہ کرنا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو شاہی جو بت خانہ تھا اس میں جا کر ساری قوم میلہ میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے کلاڑے سے کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کے ناک کو توڑا، کسی کے آنکھ کو پھوڑا، اور کر کے بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب قوم لوٹ کے آئی اور بادشاہ نے پوچھا کس نے یہ کام کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، اور پھر نمرود کے دربار میں بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ نتیجے میں وطن چھوڑنا پڑا، پھر اللہ نے بڑی آرزوؤں کے بعد اولاد عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ تقریباً 120 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور حضرت حاجرہ جو تھی 90 سال کی تھی، اللہ نے اولاد نہیں دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد مانگنا نبی کی سنت ہے۔ کوئی آدمی آج بھی اگر صالح اولاد، صرف اولاد نہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال ہے۔ ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ ہیں، ان کی عمر 90 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حضرت حاجرہ مسکرا رہی ہیں، یہ کیا بات ہے، آپ کی عمر بھی 120، میری بھی 90، اور پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس نے آدم کو بغیر کسی پہلے سے وجود کے وجود دیا ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بات بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں کہہ رہا تھا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے آزمائشوں سے نہ گزارا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں آپ، جب اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی
اور جنت میں رہنے کو جگہ دیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، اس سے کچھ مت کھانا۔ اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ گندم کا تھا، کس چیز کا تھا؟ بہرحال شجرہ سے اللہ نے منع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے بہکا کر وہ دانہ کھلوا دیا۔ نتیجے میں اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت حوا بھی اتاری گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی اتارے گئے ہیں، اور کتنا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب وہ جنت کسی کی چھن جائے، سمجھ سکتے ہیں جنت کے آرام، راحت، عیش و عشرت، سارا معاملہ، اور جنگل میں جب آئے، وہ دنیا اندھیرا ہے، جنگل ہے، ویران ہے، کہتے ہیں روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے ہیں۔ اتنا روئے ہیں پورا جسم ان کا کالا پڑ گیا ہے۔ حضرت حوا کہیں بچھڑ گئی ہیں، جنت الگ چھوٹ گیا ہے، دنیا میں کوئی ساتھی نہیں ہے، اور یہاں بالکل اندھیرا ہے، کیا کریں؟ روتے رہے، اور روتے روتے پورا جسم ان کا سیاہ پڑ گیا ہے، روتے رہے۔ کہتے ہیں شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے تھے، جس اللہ نے جنت عطا کیا تھا اس کی نافرمانی ہم سے ہو گئی، شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں روتے رہے روتے روتے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے رونے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا اپنی اولاد کے رونے سے بڑھ جائے گا۔ ایک غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور سینکڑوں سال روتے رہے، سیاہ پڑ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کو رحم آیا، تو اللہ نے فَتَلَقَّى رَبُّهُ كَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ حضرت جبریل امی آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آج چاند کی 13 تاریخ ہے، آپ روزہ رکھیے۔ سینکڑوں سال رونے کے بعد چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، روزہ رکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ کہتے ہیں 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو چہرہ چمک اٹھا، روشن ہو گیا، سیاہی دور ہو گئی۔ 14ویں تاریخ کو پھر حضرت جبریل آئے کہ آج بھی روزہ رکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تو آدھا بالکل جو سیاہی تھی اس میں سے آدھی سیاہی ختم ہو گئی اور چمک دمک آ گئی۔ 15ویں تاریخ کو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ آج بھی روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا یہ 3 روزے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ساری سیاہی دور فرما دی، اور پہلے جیسے جنت میں تھے اللہ نے تخلیق فرمائی تھی، چہرہ چمک اٹھا، دمک اٹھا۔ پھر اس کے بعد یہ 3 تاریخ جو ہے ابتدا ایام 20 کے روزے کہتے ہیں نا، 13، 14، 15 ہر مہینے کے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ہے یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ ایام 20 اسی لیے کہتے ہیں، 2 وجہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور ان کی سیاہی دور ہو گئی تھی، بالکل چمک آ گیا تھا۔ 20 چمک کو، سفیدی کو کہتے ہیں، اس لیے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 13، 14، 15 جو ہے چاند اتنا روشن ہوتا ہے کہ اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ہماری شریعت میں بھی مستحب ہے، مسنون ہے، کوئی آدمی ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ نے توبہ قبول فرمایا، سیاہی دور ہوئی، اور پھر میدان عرفات میں حضرت حوا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عرفہ، یوم عرفہ، عین رافہ، اس کے
عرفہ کے معنی ہوتے ہیں جان پہچان کے، تو میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو پہچانا، حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچانا، اور وہیں میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ آج ہم آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہماری تو آزمائش ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ اگر آزمائش ہو، اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن آزمائش آئے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کسی بھی حال میں ہم نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمایا، کن چیزوں میں؟ وہ 10 چیزیں ہو گئی، یا پھر یہ کہ ابتدا میں ہی اپنے والد سے مناظرہ، اپنے والدہ سے مناظرہ، اپنے قوم سے مناظرہ، یہ توحید کے لیے یہ مناظرہ چلتا رہا۔ پھر نمرود کے دربار میں مناظرہ، پھر اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے۔ جب بیٹے کی بات آئی تو حضرت ہاجرہ ہیں، مسکرا رہی ہے کہ اس عمر میں اولاد۔ جبریل امی آئے، اللہ نے طے کر لیا ہے اللہ اسی حال میں اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا، اور پھر خارگی کے عالم میں کہا جاؤ جا کے وادی غیر ذی زرع میں، پہاڑوں کے درمیان، جہاں نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، کسی کا وجود نہیں ہے، وہاں جا کے چھوڑاؤ۔ بڑی آزمائش ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو اولاد ملے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جا کے جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ بیوی بچے کو، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اور جا کر حضرت ہاجرہ کو جبریل امی راستہ بتانے والے وہاں جا کر کے چھوڑ دیا۔ لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ یہاں جنگل بیابان میں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ سے بات کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ بات بھی نہیں کرنا ہے، وہاں اتارنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ آسمان کی طرف کیا، تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی میرے شوہر عام انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، یقیناً اللہ کے حکم سے۔ پوچھو اللہ امرک بک، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ ظاہر سی بات ہے معمولی خاتون نہیں ہے، جن کے صلب سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے شوق سے آپ جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں آزمایا، پھر بچہ بڑا ہو گیا، حضرت ابراہیم سے کہا بچے کو لے جا کے ذبح کرو۔ یہ اور کتنا مشکل مرحلہ ہے بھائی، آسان نہیں، سوچ کے دیکھو نا، اپنے اکلوتے اولاد اور بڑھاپے کا سہارا عصائے پیری، اس کو کہا جائے کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دیا جائے، جبکہ وہ بچہ جو ہے 12-13 سال کی عمر کا ہے، نبوت کی روشنی اس کے چہرے پہ چمک دمک ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے کہا جائے، کتنا مشکل کام ہوگا، ہے نا؟ اور قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو مشکل امتحان وہ ہوتا ہے جو طالب علم کہتے ہیں بھئی یہ پیپر بڑا سخت تھا، یہ پیپر بڑا سخت تھا، یہ سوال بڑا سخت تھا۔ اللہ کسی امتحان کو اگر سخت کہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا سخت امتحان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بیٹے کو ذبح کرنے والا امتحان اتنا سخت تھا کہ واقعی بڑا سخت پرچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی ڈٹ گئے کہ نہیں، بہرحال اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، تیار ہو گئے اس کے لیے بھی۔ اور پھر اس کے بعد کے واقعات، پھر جب اللہ نے بچایا، پھر اس کے بعد کہا میرے گھر کو تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں آزمایا ہے، اور دنیا کو پتہ چلا کہ ہم اگر ہوتے تو ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی نا بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، فَأَتَمَّهُنْ، اور جب ان تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا، اب کہتے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو ایک انعام تو یہ دیتے ہیں کہ تم کو امام بناتے ہیں۔ امام کیا بناتے ہیں؟ امام۔ آپ کہیں گے کون سی بڑی بات ہے، ہمارے یہاں تو امام ملتے رہتے ہیں، امام کی حیثیت ہمارے یہاں تو معلوم ہے نا، ہے نا معلوم نا بھائی؟ جس کی گھر میں نہ چلتی ہو امام پہ آ کے چلا لے،
جس کے گھر میں بیوی بچے نہ سننے والے ہوں آ کے امام کو ڈانٹ پلا دے، مؤذن کو جو چاہے کہہ دے۔ تو ہم جانتے ہیں امام کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنی آزمائشوں کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ کو ہم امام بنانے والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ امامت سے مراد یہاں پر امام الموحدین، یعنی دنیا میں قیامت تک جتنے بھی موحدین آئیں گے، وحدت کا اعلان کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے، تمام موحدین کا آپ کو ہم امام بناتے ہیں، امام بنایا ہے۔ تو کیا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ امام الموحدین ہیں، امام الانبیاء نہیں ہیں۔ امام الانبیاء تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام انبیاء کی حیثیت وہی ہے جو امام کے مقابلے میں مقتدی کی حیثیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امام الانبیاء، اور اللہ نے اس امامت کے منصب کو دنیا میں بھی ظاہر فرمایا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر فرمائیں گے۔ دنیا میں دو جگہ اللہ نے ظاہر فرمایا۔ کیسے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آئے ہیں سب سے اخیر میں، لیکن اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ امام الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، موحدین کے امام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ کیسے؟ دنیا میں ظہور ہوا، وہ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے نا، بیت المقدس میں، قرآن میں بھی احادیث میں بھی موجود ہے، بیت المقدس میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی دنیا میں آئے تھے، ہر نبی بیت المقدس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب صفیں لگ گئیں، امامت کی باری آئی، کون امامت کرے؟ یہاں تو آدم بھی ہیں، یہاں تو نوح بھی ہیں، یہاں تو ابراہیم بھی ہیں، یہاں تو موسیٰ بھی ہیں، یہاں تو عیسیٰ بھی ہیں، سب بڑے بڑے رسول انبیاء ہیں، کون امامت کرے؟ جبریل امی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تقدم صلی رکعتین باخوانک من المرسلین، سرکار آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ ہی آج امامت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمایا۔ پھر پوچھا جبریل امی سے کہ بڑا مجمع ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سارے کے سارے نبیوں کو اللہ نے آج جمع کیا ہے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے وہاں کر دکھایا۔ اور کہتے ہیں دوسرا موقع وہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے بہت سارے واقعات پیش آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، سوال ہے نبی بن کے آئیں گے کہ بغیر نبی کے آئیں گے؟ پہلے تو نبی تھے نا بھائی، اب جو آئیں گے دوبارہ وہ نبی بن کے آئیں گے یا نبوت ختم ہو گئی؟ یاد رکھیے، ایک بار اللہ نے جس کو منتخب کر لیا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو وہ منصب مل جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پی ایم کی طرح نہیں ہے، یا یہاں کے صدر کی طرح نہیں ہے کہ اگر ملک چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں تو بھائی کچھ دن کے لیے آپ میری جگہ بن جاؤ، نہیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، دنیا میں رہے تو بھی اللہ کا نبی، آسمان پر رہے تو بھی اللہ کا نبی، دنیا سے چلا جائے تو بھی اللہ کا نبی، بہرحال نبی ہے وہ۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرآن کریم میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ ہم کہتے آئیں گے لیکن ان کی نبوت باقی رہے گی، لیکن نبوت کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، نبی ہیں ابھی، وہ قرآن کریم میں ہے، آئیں گے جب بھی نبی ہوں گے۔ جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے ان سے کہ حضرت آپ تو صاحب کتاب ہیں، انجیل آپ پر نازل ہوئی ہے، صاحب شریعت ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائیں؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں صاحب کتاب بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، لیکن اب جو میں آیا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو یہاں بھی آپ کی امامت کو اللہ نے ظاہر فرمایا، ایک تو بیت المقدس میں تمام نبیوں کو پیچھے نماز پڑھا کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں اور وہ بھی کہیں گے کہ ہماری نبوت اپنی جگہ، لیکن آج ہم کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی فالو کرنا ہے، وہی قرآن کو فالو کرنا ہے۔ دوسری جگہ امامت ظاہر، اور پھر آخری تیسری دفعہ جو امامت ظاہر ہوگی وہ آخرت میں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ تیسری جگہ منصب نبوت بہرحال ظاہر ہوگی۔ وقت ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور یہ محمد رمضان ہیں بھی